نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح الدرس التاسع والعشرون 29واں سبق 29th لیسن جمع مکسر بروکن پلورل. اس کے کچھ قاعدے ہیں. اس قاعدے کو سمجھے بغیر سبق کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لہٰذا اس کا جو گرامر ہے، جو قاعدہ ہے، پہلے جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. جمع مکسر، مکسر کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹا ہوا. کسرہ یکسر توڑنا، مکسر ٹوٹا ہوا. اس کو انگلش میں کہیں گے بروکن پلورل، ٹوٹا ہوا جمع. تو کیسے یہ ٹوٹتا ہے دیکھتے ہیں. جمع مکسر وہ ہے جس میں مفرد یعنی واحد سنگل کی شکل بدل جاتی ہے، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ولدن کی جمع اولاد اور ابن کی جمع ابنا، ساکن کی جمع سکان. ٹوٹا کیسے؟ وا لام دال ایک جو ہے لائن سے یکے بعد دیگرے وا لام دال کو دیکھیے، لیکن اس کے بیچ میں الف آ جاتا ہے. اولاد، وا لام دال جو اس کے بیچ میں ہے وہ اولاد، یہ جو ہے اولاد کے بیچ میں الف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وا اور لام دال کو الگ کر دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر. ابنون ہے، الف با نون ہے. اب اس کے بیچ میں الف با نون ابنا آ جاتا ہے، تو ساکن کے جمع سکان، تو بیچ میں الف آ گیا جس کی وجہ سے اس کا وزن ٹوٹ گیا. ابن سے ابنا ہو گیا، اسی لیے اس کا وزن بھی ٹوٹ گیا. تو اسی لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر اگر غیر عاقل ہو، یعنی کسی غیر ذی روح، غیر جاندار، غیر عاقل ہو، تو اس صفت کو واحد مؤنث کے حکم میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس کو جو ہے واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ دیکھیے الآثار التاریخیہ، تو الآثار جمع ہے تو اس کی صفت بھی تواریخ جمع ہونا چاہیے تھا، جبکہ موصوف صفت کا قاعدہ ہے کہ جمع کے لیے جمع ہونا چاہیے. موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہو، موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہو، موصوف جو ہے سنگولر ہو تو صفت بھی سنگولر ہوگا، ڈبل ہو تو ڈبل ہوگا. لیکن یہاں پر جو ہے یہ قاعدہ بدل جاتا ہے. یہاں پر جو ہے الآثار التاریخیہ، تاریخیہ جو ہے سنگل ہے لیکن آثار کی صفت ہے. واضح رہے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، صرف اور صرف اوزان جو اس کا وزن ہوتا ہے اسی سے پہچانے جا سکتے ہیں، اوزان سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں. اس کے وزن بہت سے ہیں مگر تھوڑے اوزان یہاں پر دیے جاتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں. اوزان سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں. چند ضروری استعمال ہونے والے اوزان مندرجہ ذیل ہیں. تو پورے اوزان اس میں نہیں دیا گیا ہے، تو پورے جو ہے تقریباً 40 اوزان بتائے جاتے ہیں، مگر چونکہ یہ بیسک کورس ہے، بیسک کتاب ہے اور بگنر کے لیے ہے، اس لیے جو ضروری ہے اس میں دیا گیا ہے. باقی ایڈوانس کورس جب شروع ہوگا یا ایڈوانس کلاسز میں اس کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ. پہلا وزن ہے جیسے کہ افعال، اس کے وزن پر آئے گا، یعنی جس میں جتنے الفاظ، جتنے حروف اس میں ہیں، الف فا عین الف لام، اتنی ہی اس کے جو الفاظ ہوں گے اتنے ہی الفاظ اس میں ہوں گے. جیسے الف قاف لام الف میم، 1
2 3 4 5، تو اس میں بھی 5 ہوں گے، اس میں بھی 5 ہوں گے، اور اسی وزن پر ہوں گے۔ افعال جیسے اقلام، قلم کی جمع، انہار، نہر، نہر کی جمع، اولاد، ولد کی جمع، نوع قسم کے معنی میں انواع اس کی جمع ہے، اسباق سبق کی جمع۔ تو ٹوٹتا اس لیے ہے کہ جیسے دیکھیے سین با قاف یہ حروف اصلیہ ہے، یہ حروف اصلیہ ہے، اس کے بیچ میں یہاں پر الف آ گیا، تو اس کی جو ترتیب تھی سین با قاف اس کو توڑ دیا، سین با الف کے بعد قاف آ گیا، اسی لیے اس کو ٹوٹا ہوا وزن بولتے ہیں۔ اسباق سبق کی جمع، اعناق عنق گردن کے معنی میں گردن کی جمع، اور اظفار ظفر کی جمع ناخن کے معنی میں، اطفال طفل کی جمع بچے کے معنی میں۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیے فعول ہے، فعول، فعول اس میں بھی کتنے لفظ ہیں، حروف ہیں، فا عین وا لام، 1 2 3 4، تو اس میں بھی پورے میں 4 ہی رہیں گے، اسی لیے اس کا وزن کہا جاتا ہے۔ فعول جیسے عیون، عین کی جمع آنکھ کے معنی میں، ظہور ظاہر کی جمع پیٹھ کے معنی میں، ملوک ملک کی جمع، ملک کی جمع نہیں ہے، ملک کی جمع ہے ممالک، یہ ملک کی جمع ملوک بادشاہ کے معنی میں۔ حقوق حق کی جمع، امور امر کی جمع جس کے معنی ہے معاملہ، اسد کی جمع اسود، تو اسود ہے یہ، اسد کی جمع شیر کے معنی میں۔ نجوم نجم کی جمع، شیوخ شیخ کی جمع، تو یہ نجوم جو ہے نجم کی جمع ہے، شیوخ شیخ کی جمع ہے۔ تیسرا جو ہے، تیسرا فعال ہے، اس میں بھی 1 2 3 4 لیٹر ہیں، اسی طرح اس میں بھی سب میں 4 لیٹر ہی رہیں گے۔ فعال جیسے رجال، رجل کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں مرد، کبار کبیر کی جمع، صغار صغیر کی جمع بڑے کے معنی میں، یہ چھوٹے کے معنی میں۔ ثیاب ثوب کی جمع کپڑے کے معنی میں۔ کرام کریم کی جمع مہربان کے معنی میں۔ کلاب کلب کی جمع، کلب کی جمع کتے کے معنی میں۔ جبال جبل کی جمع پہاڑ کے معنی میں۔ بلاد بلد کی جمع شہر کے معنی میں۔ بحار بحر کی جمع سمندر کے معنی میں۔ تو اتنی مثال میں اس لیے دیا ہوں تاکہ اس وزن پر جو بھی الفاظ آئیں گے آپ جان لیں کہ وہ جمع مکسر ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے فعل جیسے کتب کتاب کی جمع، رسول رسول کی جمع، یہ قرآن میں بھی آتا ہے اور کتب بھی قرآن میں آتا ہے۔ طرق طریق کی جمع راستے کے معنی میں۔ سفن سفینتن کی جمع یعنی کشتی کے معنی میں۔ مدن مدینہ کی جمع یعنی شہر کے معنی میں۔ یہاں پر ہم نے اقلام لکھا ہے قلم کی جمع، اس کے نیچے میں نے افعال لکھا ہے، چونکہ یہ افعال کے وزن پر ہے تو وزن کو کیسے جانتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ دیا ہے۔ جیسے دیکھیے الف کی جگہ پر الف ہے، قاف کی جگہ پر فا ہے، لام کی جگہ پر عین ہے، اور الف کی جگہ الف ہے، میم کی جگہ لام ہے۔ تو اس میں جو حروف اصلیہ 3 ہی ہیں، قاف لام میم۔ قلم قلم حروف اصلیہ ہے،
ان تینوں حروف اصلیہ کے بیچ میں اگر کوئی ایسا لیٹر آ جائے تو وزن ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ قاف لام میم کے بیچ میں یہاں پر الف آ گیا ہے، اقلام افعال کے وزن پر. فا عین لام کے جگہ پر جو بھی ہے وہ بھی حروف اصلیہ رہے گا، اس کو یاد رکھیے. تو جیسے کہ پانچواں افعل، جیسے ارجل رجل کی جمع یعنی پیر، اور اشہر شہر کی جمع مہینہ کے معنی میں. انفس نفس کی جمع، نفس جان، اور جس کے معنی جان ہوتے ہیں نفس. اور عین کی جمع اعین، تو یہ اعین بھی جو ہے افعل کے وزن پر ہے. اعین عین کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں آنکھیں. اور ابحر یہ بحر کی جمع ہے، سمندر کے معنی میں. چھٹا ہے افعلتن، جیسے کہ اسئلتن سوال کی جمع. یہ امتحانات کے پرچوں میں آتے رہتے ہیں اسئلہ، اور سوالات بھی آتے ہیں، وہ دوسرا جمع ہے. اجوبہ جواب کی جمع. ادعیہ دعا کی جمع. امتعۃ متاع جس کے معنی ہوتے ہیں سامان، اس کی جمع. اطعمہ جس طعام کی جمع کھانے کے معنی میں. اودیۃ اودیہ وادی کی جمع، یہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. اور ادویۃ دواؤں کی جمع. اس کے بعد ساتواں ہے افعلاء، حمزہ ہے لاسٹ میں. افعلاء جیسے اصدقاء صدیق یعنی دوست کی جمع، صدیق کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں دوست. انبیاء نبی کی جمع. اغنیاء غنی کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں مالدار. آٹھواں وزن ہے فعلاء، جیسے علماء عالم کی جمع. وزراء وزیر کی جمع. فقراء فقیر کی جمع. تو یہ اوزان تھوڑے سے تھے جو میں نے بتایا، اور مستقل اس کے 40 اوزان ہوتے ہیں. چونکہ بیسک ہے اس لیے پورا بتایا نہیں جا سکتا، ایڈوانس والے کورس میں اس کو بتایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں. بلد شہر، بلاد اس کی جمع شہروں. قارۃ بر اعظم یعنی کانٹیننٹ، قارات یعنی بہت سے کانٹیننٹس، بہت سے بر اعظم. تجاوزا تجاوز کر گیا، آگے بڑھ گیا. یہ تجاوزو آگے بڑھتا ہے. ساکن سکان، ساکن کے معنی رہنے والے، باشندہ. سکان اس کی جمع ہے باشندوں. ابن بیٹا، ابناؤ بیٹے. حضن گود، احضان اس کی جمع گودیں. زراعت کھیتی. صناعت مینوفیکچرنگ صنعت کاری. عبرت سوئی. صاروخ میزائل. یہ عبرتن جو سوئی ہے یہ سنگل ہے، عبر اس کی جمع ہے. صاروخ میزائل. صواریخ اس کی جمع، یہ جمع مکسر ہے یہ بھی. قمر صناعی یعنی سیٹلائٹ اس کی جمع اقمار صناعیہ، بہت سے سیٹلائٹ. زعیم لیڈر اس کی جمع زعماء، بہت سے لیڈرز. آثار تاریخی آثار اس کی جمع آثار. سائح سیاحت کرنے والے اس کی جمع سواح یعنی کہ وزٹر. بلدن شہر اس کی جمع بلدان. عدد
تعداد کوانٹٹی، اس کی جمع اعداد. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ. الہند بلد جمہوری، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. بلدن کے معنی ہوتے ہیں شہر، لیکن کبھی کبھی اس کو ملک کے معنی میں لیا جاتا ہے. بلدن، بلاد، ملک کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. تو جب ملک کے نام کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو ملک کے معنی میں ہوگا، اور سینٹینس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس جگہ پر شہر کے معنی میں ہے. تقع فی قارت آسیہ. تقع واقع ہوتا ہے، فی قارت کانٹیننٹ میں، آسیہ یعنی ایشیا، یعنی ایشیا کانٹیننٹ میں، بر اعظم میں واقع ہے. تبلغ مساحتها، تبلغ میں پہنچ جاتا ہے، مساحتها اس کا رقبہ، مساحتها رقبہ، اس کا رقبہ پہنچ جاتا ہے 32,80,483 کلو میٹر مربع. مربع 4 کونے والی چیز کو مربع کہتے ہیں. مثلث 3 کونے والی چیز کو مثلث کہتے ہیں، چونکہ ثلث کے معنی ہوتے ہیں 3، ثلاث کے معنی 3، ربع کے معنی 4، تو مربع آتا ہے 4 کونے والی چیز کو بولتے ہیں. تو اس کا رقبہ 32,80,483 کلو میٹر مربع پہنچ جاتا ہے. وَيَتَجَاوَزُ عَدَدُ سُكَّانِهَا بِلْيُونَ نَسْمَةٍ. عدد و سکانہا، ان کے باشندوں کی تعداد، کوانٹٹی. یتجاوز پہنچ جاتا ہے، بلیون کئی بلین، نسمتن کے معنی لوگ، پیپل. تو ان کے باشندوں کی تعداد کئی بلین سے آگے بڑھ جاتی ہے. ان کے باشندے، پیپل کی تعداد کئی بلین سے آگے بڑھ جاتی ہے. یتحدث ابناء الہند بلغات مختلفہ، وہ سائڈ میں مختلفہ ہے. یتحدث بولتے ہیں، ابناء الہند ہندوستان کے بیٹے معنی ہوتا ہے لفظی، لیکن معنی ہوگا ہندوستانی. بلغات مختلفہ، ڈفرینٹ لینگویج، ہندوستانی مختلف زبان بولتے ہیں. واللغة الہندیۃ ہی اللغة الرسمیۃ للبلاد. واللغة الہندیۃ، اور ہندی زبان، ہی اللغة الرسمیہ، یہی رسمیہ کے معنی سرکاری زبان، یہی سرکاری زبان ہے، للبلاد ملک کے لیے. ہندی زبان یہ ملک کے لیے سرکاری زبان ہے. تضم الہند فی احضانها الدیانات المختلفہ. تضم کے معنی ہوتے ہیں ملانا، جوائن کرنا. ہندو فی احضانها، حضن کی جمع احضان ہے، ادھر آپ نے پڑھا تھا. احضان گود میں، دیانات دین کی جمع ہے، یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہے، دین دیانات. مختلفہ یعنی ہندوستان اپنے گود میں مختلف مذاہب کو ملائے ہوا ہے، یعنی لیے ہوا ہے. ہندوستان اپنی گود میں مختلف مذاہب کو لیے ہوا ہے. منہا، اس میں سے، الہندوسیہ ہندوازم، والاسلام اسلامزم، والمسیحیت کرسچنزم، والبوذیت بدھازم، والسیخیت سکھازم، والجینیت جینازم. یعتمد اقتصاد الہند علی الزراعۃ والصناعۃ. یعتمد کے معنی اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر اعتماد بھروسہ معنی نہیں ہوگا. اقتصاد کے معنی معیشت، سورس آف انکم. ہندوستان کا سورس آف انکم علی الزراعۃ والصناعۃ، کھیتی پر ہے، والصناعۃ مینوفیکچرنگ پر ہے. یعنی ہندوستان کے
سورس آف انکم یعنی معیشت کا دار و مدار کھیتی اور مینوفیکچرنگ پر ہے، یعنی صنعت کاری پر ہے۔ وتصنع من الإبرة حتى الصواريخ والاقمار الصناعیہ، تصنع کے معنی بناتا ہے، من الإبرة سوئی سے لے کر، حتى الصواريخ یعنی کہ میزائل تک کی چیزیں، والاقمار الصناعیہ اور سیٹلائٹ، یعنی سوئی سے لے کر سوئی اور سوئی بناتا ہے یہاں تک کہ میزائل بھی اور سیٹلائٹ بھی۔ انجبت الہند، انجب ینجب انجاب ظاہر کرنا، پیدا کرنا، انجبت الہند الزعماء الکبار، زعیم کی جمع زعماء لیڈر، کبار کبیر بڑے، ہندوستان نے بڑے لیڈر کو پیدا کیا ہے، ہندوستان نے بڑے بڑے لیڈر کو پیدا کیا ہے، منہم ان میں سے المہاتما گاندھی، مہاتما گاندھی، و جواہر لال نہرو، و مولانا ابوالکلام آزاد۔ تزخرو، تزخرو کے معنی کسی چیز کا وافر مقدار میں ہونا، بھرا ہوا ہونا، ذخیرہ ہونا۔ تزخر الہند بالآثار التاریخیۃ القدیمۃ، ہندوستان تاریخی آثار سے بھرا ہوا ہے۔ تزخر مینس بھرا ہوا ہونا، ہندوستان پرانے تاریخی آثار، قدیمت پرانا، پرانے تاریخی آثار سے بھرا ہوا ہے۔ منہا ان میں سے منارت قطب، قطب مینار ہے، التی یأتی لزیارتها سواح من البلدان الاجنبیۃ باعداد ہائلۃ کل سنۃ، التی جو، یاتی آتے ہیں، لزیارتها اس کی زیارت کے لیے، سواح ٹورسٹ وزٹر، من البلدان الاجنبیہ، اجنبی من باہری فورن، من البلدان الاجنبیہ فورن کنٹری سے، باعداد ہائلۃ، اعداد کے معنی تعداد، ہائلہ کے معنی زیادہ، بہت زیادہ، باعداد ہائلہ بڑی تعداد میں، کل سنۃ ہر سال۔ تو یہاں سے معنی دیکھیے، جس کی زیارت کے لیے مختلف ملکوں سے، فورن ملکوں سے، بیرونی ملکوں سے ٹورسٹ وزٹر آتے ہیں ہر سال بڑی تعداد میں۔ حامد، حامد مساء الخیر، شام بخیر ہو، گڈ ایوننگ۔ عادل مساء النور، شام روشن ہو۔ حامد من این حضرتک، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے۔ ویئر فرام یو۔ عادل انا من العراق، میں عراق سے، آئی ایم فرام عراق۔ حامد ما الذی جاء بک الی الہند، ما کیا، الذی جو، جاء بک، جاء کے ساتھ با اگر آ جائے تو لانا مانا ہوتا ہے، بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے، ما الذی جاء بک، کس چیز نے تم کو یہاں لایا، الی الہند یعنی تم کو ہندوستان کس چیز نے لایا۔ عادل انا سائح، میں ٹورسٹ ہوں، وزٹر ہوں۔ جئت لزیارت الآثار القدیمۃ، میں آثار قدیمہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حامد اہلا بک، آپ کو خوش آمدید ہو، ویلکم ٹو یو۔ عادل شکراً جزیلا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ انا اريد ان اجمع بعض المعلومات عن الہند، انا اريد میں چاہتا ہوں، ان اجمع یہ کہ جمع کروں، I want to collect بعض المعلومات some information کچھ معلومات عن الہند
ہندوستان کے بارے میں اباؤٹ ہند، میں ہندوستان کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. I want to collect some information about India. حامد فکرتن جمیلہ، بہترین آئیڈیا، بہترین سوچ، اس کو انگلش میں بولتے ہیں گڈ آئیڈیا. ما ہی المعلومات التی تریدها منی، ما ہی المعلومات وہ کیا معلومات ہیں، التی جو، تریدو آپ چاہتے ہیں، ہاں اس کو، منی مجھ سے، وہ کون سی معلومات ہیں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں. عادل علام یعتمد اقتصاد الہند، یہ علام جو ہے اصل میں علامہ ہے، علامہ کس چیز پر، یعتمد اعتماد کرتا ہے، اقتصاد الہند ہندوستان کی معیشت، یعنی ہندوستان کی معیشت کا دار و مدار کس چیز پر ہے. حامد یعتمد اقتصاد الہند علی الزراعۃ والصناعۃ والسیاحۃ والتصدیر، یعتمد اعتماد کرتا ہے، اقتصاد الہند ہندوستان کی معیشت، علی الزراعۃ کھیتی باڑی پر، والصناعۃ مینوفیکچرنگ صنعت کاری پر، والسیاحۃ یعنی ٹورسٹ سیر و سیاحت پر، والتصدیر اور ایکسپورٹ پر. تصدیر کے معنی ہوتے ہیں ایکسپورٹ، یعنی ہندوستان کی معیشت کا دار و مدار کھیتی باڑی، صنعت کاری، سیر و سیاحت اور ایکسپورٹ پر ہے. عادل ما ہی الاعیاد التی یحتفل بها الہنود، ما ہی الاعیاد عید کی جمع ہے اعیاد، یہ بھی جمع مکسر ہے. وہ کون سی عیدیں ہیں، التی یحتفل، یحتفل احتفل، یحتفل احتفال کے معنی ہوتے ہیں فنکشن کرنا، منانا، اسی لیے جلسے کو حفلہ بولتے ہیں، حفلۃ السنویہ سالانہ جلسہ وغیرہ. ہنود ہندو کی جمع ہے، یعنی ہندوستانی، ہند کی جمع ہے. وہ کون سی عیدیں ہیں جو ہندوستانی مناتے ہیں. حامد بولتے ہیں نحن نحتفل بأعیاد جمیع الادیان، ہم مناتے ہیں بأعیاد جمیع الادیان تمام مذاہب کی عیدیں ہم لوگ مناتے ہیں. نحتفل کو معنی ہم مناتے ہیں. اذکر علی سبیل المثال، اذکر میں ذکر کرتا ہوں، علی سبیل المثال مثال کے طور پر، میں مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں، بعید المسلمین مسلمانوں کی عید کا، وہولی ہولی، و دیوالی اور دیوالی الہندوس اور ہندوؤں کی دیوالی، وعید میلاد مسیح اور عید میلاد مسیح، یعنی اس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور کرسمس ڈے وغیرہ، اور اس کے علاوہ من الاعیاد، اور اس کے علاوہ بہت ساری عیدیں. یہاں لفظی معنی کریں گے تو ہو جائے گا مسیح کے ولادت کی عید، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں. عادل ما ہی الدول المجاورۃ، ما ہی الدول المجاورۃ للہند، ماہیہ کیا ہے، دولت کی جمع دول ہے، حکومتیں، مجاورہ مجاورت و پڑوس، للہند ہندوستان کے لیے. ہندوستان کے پڑوسی ممالک کون کون سے ہیں، ہندوستان کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں. حامد من الدول المجاورۃ للہند، ہندوستان کے پڑوس ملکوں میں سے، ہندوستان کے پڑوسی حکومتوں میں سے، پاکستان ہے، والصین چین ہے، ونیپال اور نیپال ہے، وہ بھوتان اور بھوٹان ہے، وہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش ہے، وہ بورما اور برما ہے، وہ سری لنکا اور سری لنکا ہے. عادل ما ہی عملۃ الہند، عملۃ کے معنی کرنسی، پیسے. ما ہی عملۃ الہند ہندوستان کی کرنسی کیا ہے. حامد عملۃ الہندی روپیہ، ہندوستان کی کرنسی روپیہ ہے. عادل
شکراً لہذه المعلومات القیمہ، قیمہ کے معنی قیمتی، معلومات انفارمیشن، لہذا یہ معلومات کے لیے آپ کا، یہ قیمتی معلومات کے لیے آپ کا شکریہ. حامد عفواً کوئی بات نہیں. اتمنى لك اقامة طیبة، اتمنى تمنا کرتا ہوں، لکا آپ کے لیے، اقامتاً رہائش، طیبتاً بہترین، میں آپ کے لیے بہترین رہائش کی تمنا کرتا ہوں. مشق ایکسرسائز، درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے. رائٹ آنسر ان عربک بلو. أين يقع الهند، ہندوستان کہاں واقع ہے؟ فی شبہ القارۃ آسیہ، کانٹیننٹ یعنی بر اعظم ایشیا میں. کم عدد سکان الہند، ہندوستان کے باشندے کتنے ہیں، پاپولیشن کتنی ہے؟ يتجاوز عدد سکانها بلیون نسمۃ، ہندوستان کے باشندوں کی تعداد بلیون نسمۃ، کئی بلین لوگ ہیں. هل يتحدث ابناء الہند بلغۃ واحدہ، کیا ہندوستانی ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ جواب ہوگا يتحدث ابناء الہند بلغات مختلفہ، ہندوستانی مختلف زبان بولتے ہیں. ما هي اللغة الرسمیة للہند، ہندوستان کی سرکاری زبان کیا ہے؟ اللغة الہندیة هي اللغة الرسمیة للبلاد، ہندوستان ہندی زبان یہ سرکاری زبان ہے ملک کے لیے، یعنی ملک کے لیے ہندی زبان سرکاری زبان ہے. هل توجد دیانات المسیحیہ فی الہند، کیا کرسچن مذہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں؟ نعم، جی ہاں. توجد الدیانات المسیحیۃ فی الہند، ہندوستان میں مسیحی مذہب پائے جاتے ہیں. اذکر ای زعیم ہندی، کسی ہندوستانی لیڈر کا نام ذکر کرو. مولانا ابوالکلام آزاد. لماذا یأتی السواح الی الہند، لماذا کیوں، یأتی السواح آتے ہیں ٹورسٹ الی الہند ہندوستان کی طرف، ٹورسٹ ہندوستان کی طرف کیوں آتے ہیں؟ جواب ہوگا لزیارت الآثار التاریخیہ، تاریخی آثار کی زیارت کے لیے. من جاء من العراق، عراق سے کون آیا؟ جواب ہوگا عادل جاء من العراق، عادل عراق سے آیا. علام یعتمد اقتصاد الہند، علام جو ہے اصل میں علامہ، یعنی ہندوستان کی معیشت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو جواب ہوگا علی الزراعۃ والصناعۃ والتصدیر، کھیتی باڑی پر، صنعت کاری پر اور ایکسپورٹ پر. حل بھوٹان من الدول المجاورۃ للہند، کیا بھوٹان ہندوستان کے پڑوسی ملک میں سے ہے؟ نعم، بھوٹان من الدول المجاورۃ، نعم بھوٹان من الدول المجاورۃ للہند. جمع مکسر کا تعین کیجیے اور اس کی اعرابی حالت کی وضاحت کیجیے. یعنی جمع مکسر اس سنٹینس میں، مندرجہ ذیل سنٹینس میں کون سا ہے آپ کو پہچاننا ہے اور کس حالت میں ہے وہ بھی بتانا ہے. تو لہٰذا آپ کی مدد کی جائے گی. دیکھیے یتحدث ابناء الہند بلغات مختلفہ، تو لغات یہ جمع مکسر ہے اور یہ مجرور ہے کیونکہ باہر فے جار آ گیا، اس کے بعد آنے والے جو ہوتے ہیں مجرور ہوتے ہیں، زیر ہوتے ہیں،
اس کے بعد تضم الہند فی احضانها الدیانات المختلفہ. تو یہاں پر دیکھیے احضان جو ہے، حضن کی جمع احضان ہے، جمع مکسر ہے، دین کی جمع دیانات ہے، جمع مکسر ہے، اور فی حرف جار ہے اس سے پہلے، تو ظاہر ہے کہ یہ مجرور ہوگا، تو یہ حالت جر میں ہے. وتصنع الہند من الابرۃ حتی الصواریخ والاقمار الصناعیہ. تصنع الہند من الابرۃ حتی الصواریخ. صواریخ بھی جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور اقمار بھی جمع مکسر ہے، قمر کی جمع اور صاروخ کی جمع. تو حالت جر میں ہے، چونکہ حتی مضاف ہوگا اور مضاف الیہ صواریخ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جب مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوگا، زیر ہوگا. آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، تو صواریخ مضاف الیہ زیر ہے. اور اسی کا عطف یہاں پر ہے واو کے ساتھ، تو واو جہاں پر لگ جائے بیچ میں تو وہ واو کے بعد معطوف علیہ ہوتا ہے، تو وہی اعراب وہی چیزیں اس میں بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی مجرور ہوگا. والاقمار الصناعیہ. اور انجبت الہند الزعماء الکبار. تو زعماء یہ جمع مکسر ہے اور کبار بھی جمع مکسر ہے. زعماء زعیم کی جمع ہے، کبار کبیر کی جمع ہے. تو یہ کس حالت میں ہے؟ انجبہ فعل ہے، ہندو فاعل ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد مفعول آتا ہے، تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، تو حالت نصب میں ہے، منصوب ہے. اس کے بعد تزخر الہند بالآثار التاریخیتی. تو بالآثار یہ جو ہے جمع مکسر ہے اور حالت جر میں ہے، چونکہ اس سے پہلے زیر ہے. مثال کی روشنی میں درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. مثال بلاد فی حالت النصب. بلاد کو حالت نصب میں استعمال کرنا ہے، تو انہوں نے ایک مثال دیا ہے، جیسے کہ انا زرت هذه البلاد فی السنۃ الماضیہ. تو حالت نصب میں ہو گیا، چونکہ زارا فعل اور تا پیش جو ہے فاعل ہو گیا، اور هذه البلاد اس شہر کی، تو یہ مفعول ہو گیا. صواحن کو حالت رفع میں استعمال کرنا ہے، تو یأتی الصواح من البلدان المختلفہ. یأتی فعل ہوا اور صواح جو ہے یہ سبجیکٹ فاعل ہو گیا، تو حالت رفع میں ہو گیا. آثار کو حالت جر میں یوز کرنا ہے، جیسے کہ جئت لزیارت الآثار. میں آثار کی زیارت کے لیے آیا، تو زیارت سے پہلے لام آ گیا، لزیارت، تو یہ ظاہر سے ہے کہ مجرور ہو جائے گا. صواریخ فی حالت النصب. تو تصنع الہند الصواریخ. تصنع ہندوستان میزائل بناتا ہے، تو تصنع فعل ہو گیا، ہندو فاعل ہو گیا، صواریخ مفعول. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے. زعماء حالت رفع میں یوز کرنا ہے. قاد الزعماء لاستقلال الہند. قاد یقود من سے قیادت کرنا، زعماء لیڈر. تو قیادت کرنے والے کون ہیں؟ لیڈر ہیں، جو سبجیکٹ ہیں، فاعل ہیں. فاعل ہمیشہ رفع ہوتا ہے. لاستقلال الہند یعنی ہندوستان کی آزادی کے لیے لیڈروں نے قیادت کیا. ابنا کو حالت رفع میں یوز کرنا ہے. تو یتحدث ابناء الہند بلغات مختلفہ. ہندوستانی مختلف زبان بولتے ہیں، تو یتحدث فعل ہو گیا، ابناء فاعل ہو گیا. فاعل ہمیشہ رفع ہوتا ہے. عربی میں ترجمہ کیجیے، ٹرانسلیٹ ان عربک. لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں. یلعب الاولاد فی المیدان. یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جس کی عربی ہوگی لمن هذه الکراسی. whose these chairs. لمن هذه الکراسی، کرسی کی جمع کراسی. میں نے بازار سے قلم خریدے. اشتریت الاقلام من السوق.
I purchased the pens from market. اشتریتُ الاقلام من السوق. کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہیں. نوافذۃ الغرفۃ مفتوحۃ. ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں. یتحدث فی الہند بلغات مختلفہ. بہت سارے سیاح ہندوستان آتے ہیں. یأتی کثیر من السواح فی الہند. میری کلاس میں بہت سارے لڑکے پڑھتے ہیں. یدرس کثیر من الطلاب فی فصلی. میرے کلاس میں. ہندوستان کے پڑوس میں کون سے ممالک ہیں؟ ما ہی الدول المجاورۃ للہند. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ من این حضرتک. فاطمہ نے کل بہت ساری کتابیں خریدیں. اشترت فاطمۃ کثیرا من الکتب. قاعدہ تو میں نے بتایا ہے، لیکن اس میں دیکھیے تاکہ کبھی قاعدے کی ضرورت ہو تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں مفرد کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے ساکنون کی جمع سکان، ابن کی جمع ابناء، زعیمون کی جمع زعماء. جمع مکسر اگر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت کو واحد مؤنث کے حکم میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس کو واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں سینٹینس میں، کیونکہ جمع کی صفت جو ہے جمع ہونی چاہیے. جیسے کہ آثار التواریخیہ ہونی چاہیے، لیکن آثار التاریخیہ ہے. دیکھیے آثار التاریخیہ. جمع مکسر کے بہت سارے اوزان، بہت سارے سانچے یعنی اوزان ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. امید ہے کہ جمع مکسر اس کے سبق کو آپ نے سمجھا ہوگا. اگر کچھ باقی رہ جائے تو کومنٹ باکس میں آپ لکھیں، انشاءاللہ اس کے مطابق بھرپور جواب دیا جائے گا. آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس میں آنے والے تمام لیسن اور دوسرے معلومات آپ کو ملتے رہیں. اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیں.